یہ ہے عشق، ہے نا؟ عقل والے تو کہیں گے کہ آنکھ نکالنا ہی حرام ہے، فتوے کی زبان اہل عقل بولتے ہیں۔ عشق والے تو پھر اس کے اوپر کی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ لوگ تقریر سننے کی بجائے سننے بھی آتے، تو میں دلیل پیش کروں۔ دیکھو، جب مفتی احمد رضا کہتا ہے، توجہ ہے میری بات، مفتی احمد رضا کہتا ہے تو کہتا ہے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اور جب عاشق احمد رضا کہتا ہے، اب ایسا نہیں کہ جب وہ مفتی ہوتا ہے تو عاشق نہیں ہوتا، اور جب عاشق، ایسا نہیں، جب رنگ افتہ غالب آیا تو کہا روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ لیکن جب رنگ افتہ مغلوب ہوا، رنگ عشق غالب آیا، تو کیا کہا؟ بے خودی میں سجدے در یا کہ روزے کا طواف۔ مفتی بول رہا تھا تو روکا، اور عشق بولنے لگا جب افتہ مغلوب ہو گیا، عشق بولا تو کہا بے خودی میں سجدے در یا کہ روزے کا طواف، جو کیا اچھا کیا، پھر تجھ کو کیا۔ لیکن میں یہ اسٹیج پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر آپ کہیں گے تو کہہ سکتا ہوں۔ اس طرح کہتے تھے، جو کیا اچھا کیا، پھر تجھ کو کہتے رہے باپ سے کیا کرنے تھے، وہ یہ کہتے تھے۔ جب ہمیں پڑھاتے وقت شعر پڑھتے تھے کہتے تھے وہ بیٹھے وہ کو نہیں کہتے تھے، وہ ان کو کہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عشق والے قانون کے اوپر کی بات کرتے ہیں، لیکن کب کرتے ہیں؟ جب عشق میں بے خودی ہو جائے۔ ہاں یہ بات ہے۔ تو فرید نے، بابا فرید نے میرے منہ آنکھ نکال دی، دے دیا، دے دیا، آگ لی آئے، اچھا آنکھ پہ پٹی باندھ لی، سر جھکایا، دے دیا۔ عشق میں قربانی دیتے جتاتے نہیں ہیں، جو بتائے اور جتائے وہ عشق نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ محبوب سب دے کر، محبوب کو سب دے کر کوئی احسان نہیں ہوتا، بلکہ کہتے ہیں اگر تو کرم کرے تو تیرا احسان ہے، یہی نا؟ آپ کو میں بتاؤں، ابھی آگے بات آئے گی تو عرض کروں گا، اگر آپ سننا چاہیں گے تو۔ آپ نے عنوان مجھے بہت بڑا دیا ہوئے سے کرنی کا، تو میں آپ کو بات بتاؤں گا، عشق کی بات۔ اللہ کرے کسی کے دل میں اترے تو میری بھی نجات اور آپ کی بھی نجات، اور میں بھی آپ ہی میں سے ہوں، بلکہ آپ سے گرا پڑا غیر گزرا ہوں۔ اللہ کرے آپ کے صدقے مجھے بھی عشق رسول نصیب ہو جائے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے، کوئی کہتا تم عاشق ہو، میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ اگر ہاں کہوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا، اور نہ کہوں گا تو کفر ہو جائے گا، تو میں کہوں کیا؟ یہ حال ہے، ہم تو ڈرتے ہیں اس قدر۔ لیکن سنو سنیو، آنکھ پہ پٹی باندھی، آگ دے دی، حجرے میں چلے گئے، صبح کو آئے، آنکھ پہ پٹی بندھی تھی، مرشد نے سب کے ساتھ، اب سب کو پتا چل گیا تھا کہ آنکھ دے کر آگ لی۔ مرشد نے پوچھا فرید کیا ہوا؟ تو کہا حضور آنکھ آئی ہے۔ آنکھ؟ مرشد نے کہا آئی نہیں، وہ تو سوائی ہے، یعنی ایک کی سوا ہو گئی ہے۔ آج بھی بابا فرید کی نسل کی شان یہ ہے، قطب الدین بختیار کاکی سرکار کی کرامت ہے کہ بابا فرید نے جب کپڑا ہٹایا تو جو آنکھ نکال کے دی تھی، اس سے کچھ آنکھ اور بڑھ کے خوبصورت ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو ماں کی طرف سے بھی فریدی ہو، باپ کی طرف سے بھی فریدی ہو، آج بھی اس کی ایک آنکھ اور آنکھ سے تھوڑی بڑی اور خوبصورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عشق یہ ہے۔ عشق کون سا؟ محبوب کے لیے سب دیا۔ ایک ہم لوگ بھی ایسے ہی عاشق ہے، 11ویں میں بریانی کھانے والے، پلاؤ کھانے والے، کھچڑا محرم میں ایسے عاشق۔ داڑھی رکھنے کی بات ہے، مولانا تھوڑا سا بڑھاپا آنے تو، یہی نا؟ نماز کی بات ہے، اگر کوئی سود کا دھندا کرے چھوڑ دو یار، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو سود کا ایک لقمہ کھاتا ہے
जो सूद का एक लुकमा खाता है गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। सूद खाने वाला जब क़यामत में उठेगा तो उसका पेट जो है वो कमरे की तरह बड़ा होगा। छोड़ दे सूद। कहता है मौलाना अभी कभी तो बच्चों की शादी बाकी है, ये छोड़ दूंगा तो कैसे करूंगा, ये सब हाल है ना। आओ, एक मरतबा ऐसा हुआ, हमारा हाल हम कैसे आशिक है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि लैला ने हलवा बनाया, हलवा बनाकर कनीज को दिया कि ये मेरे मजनू को दे दे। तो हलवे में खुशबू बहुत थी, हलवे में खुशबू बहुत थी। तो जैसे कनीज बाहर निकली ना तो कहा मजनू, मजनू किधर है। तो सबने कहा हम मजनू हैं। तो कनीज ने कहा कि भाई मजनू तो एक ही, इतने ढेर सारे मजनू तो है नहीं, अभी फैसला होगा। अंदर गई, तेरे तो बहुत मजनू का, बहुत नहीं है, एक ही है। तो कहा वो तो सब कहते हैं हलवा हमारे लिए। तो कहा अभी फैसला होगा, रुक। हलवे पे इश्क का फैसला नहीं होता, फैसला इस पर होता है। कहा रख दे हलवा। एक खाली प्लेट दी, एक चाकू दिया। कहा कहना मजनू को कि लैला ने उसके जिस्म के गोश्त का लोथड़ा मांगा है, तो जितने मेरी तरह थे सब भागे। और जो सच्चा मजनू था वो छुरी ली, चाकू लिया, ये काटा रखा, वो काटा रखा, वो का पूरा तश्त भर दिया और सर्द आग खींच के कहा ओ कनीज, लैला ने ये नहीं कहा था ना कि कहाँ का गोश्त चाहिए, इसलिए मुझे जहां का अच्छा लगा मैंने दे दिया। लैला से कहना माजरत, अगर ये पसंद आए तो ठीक, न पसंद आए तो कहे कहाँ का चाहिए, वहां का भी देने के लिए तैयार है। लेकिन ये सब करके हम एहसान नहीं करते, बस लैला से कहना मुस्कुरा कर कह दे कि मजनू हमारा है। ये इश्क है। हमने क्या इश्क किया, दाढ़ी रखने की बात ही भागे। फिल्म में देखा हीरो ने फटी पैंट पहनी तो हमने भी पहनी। रसूलुल्लाह ने हमें सतर छुपाने का हुक्म दिया, वो नहीं कर रहे। कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं, नात नहीं सुन सकते, कुरान नहीं सुन सकते। घरों में काफिर और मुशरिकों जैसा माहौल बना रखा है। बेटियां बेपर्दा घूम रही है, घरों के अंदर सीरियल देखे जा रहे हैं, शादी के मौके पे डीजे बज रहा है। सारे हराम काम करके रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हैं और फिर कहते हैं हम नबी के आशिक। आशिक ऐसा नहीं, आशिक तो वैसे करनी जैसा। कैसा आशिक? उवैस यमन में रहते थे, नाम उनका उवैस था। कर्न में रहने की वजह से करनी कहलाए। करनी कहने की वजह एक ये बयान की जाती है कि जिस गांव का नाम कर्ण पड़ा, जब उसकी खुदाई हो रही थी तो बैल का सींग निकला या गाय का सींग, तो चूंकि उस सींग को कर्ण कहते हैं इसलिए उस गांव का नाम पड़ा कर्ण। उसमें उवैस की विलादत हुई। हजरत उवैस करनी की विलादत इस तरह हुई कि उनके वालिद वालिदा को औलाद नहीं थी, बहुत दिनों तक नहीं हुई। तो वालिदैन जब आखिर उम्र में पहुंचे तो ये पैदा हुए। ये बचपने में थे, वालिद का इंतकाल हो गया। इनके वालिद का नाम आमिर है और वालिदा बूढ़ी थी। जैसे होश संभाला तो माँ को नाबीना देखा, माँ को बूढ़ी देखा, माँ की खिदमत करते रहे। इन्होंने बचपने में भी कभी कुफ्र शिर्क नहीं किया। जिस दिल को खुदा ने इश्क के लिए चुन लिया था वो दिल जो है हमेशा शिर्क से नफरत करता रहा, बुत परस्ती से नफरत करता रहा। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का पैगाम यमन वालों के दरमियान पहुंचा, उवैस ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। उवैस ने हुजूर को देखा नहीं था, हजरत उवैस करनी ने हुजूर को देखा नहीं था। बिन देखे आकर लोग बताते थे वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। दिल में इश्क पैदा हो गया। और कैसा इश्क पैदा हुआ कि उवैस, अल्लाह अकबर। अब जरा मैं अपनी गुफ्तगू समेटते हुए करूं। इश्क का हाल ये था मेरे अजीजों कि मेरे आका पर हर वक्त दुरूद पढ़ते रहते थे और बावुजू बेवुजू कभी मेरे आका का नाम भी नहीं लेते थे। जब उवैस करनी को लोग दीवाना ही समझते हैं, दीवाना मतलब कहने की जरूरत नहीं है लेकिन समझाने के लिए कह दूं, लोग उनको पागल कहते पुकारते थे, लोग उनको पत्थर मारते थे, लोग उनको सताते थे, लोग उनका मजाक उड़ाते थे। क्यों? इसलिए कि जिसके होठ ही चल रहे हों, जिसके होठ ही चल रहे हो, लोग उसको दीवाना ही समझते। जब सब रोते थे तो वो हंसते थे, जब लोग हंसते थे तो वो रोते थे। उवैस करनी के कपड़े क्या होते थे? तवज्जो करना, कपड़े क्या होते थे? जो लोग भिवंडी की जबान में कहूं, क्योंकि भिवंडी मालेगांव की जबान बहुत मिलती जुलती है ना, तो खल्ले पर जो लोग कपड़ा फेंक देते फटा पुराना, उवैस उसको उठाते थे और उसको धुलते थे और उसको एक दूसरे को जोड़ करके
اس کا کپڑا بنا کر کے پہنتے تھے. یہ اویس کا لباس تھا. آپ اونٹ چراتے تھے. بس بات اختتام کو پہنچ رہی ہے, آپ جلدی جلدی سے سن لیں, ٹائم ہو گیا. تو آپ اس کو دھل کر کے کپڑے سیتے تھے اور پہنتے تھے. اونٹ چراتے تھے, اور اونٹ چرانے پر جو مزدوری ملتی تھی وہ پوری کے پوری ماں پہ خرچ کر دیتے تھے, اپنے پہ کچھ نہیں. اپنے لیے کیا تھا, اونٹ وہ جو لوگ کھجور کھا کے گٹلیاں پھینک دیتے ہیں, وہ گٹلیاں چن کے دھوتے تھے, اس کو بازار میں بیچتے تھے. اس سے کھجور آتی تھی, ایک دو کھجور کھا لیتے تھے, باقی کے سب وہ تقسیم کر دیتے تھے. کھجور کی گٹلیاں کبھی بکتی نہیں تھی, اس کو پھوٹ کر کے پھانک لیتے تھے, اس کے اوپر پانی پی لیتے تھے. یہ اویس قرنی کا حال تھا. اور پوری رات نماز, اور آج کہتے تھے آج کی رات قیام کی رات ہے, پوری رات قیام میں گزار دیا. پھر دوسری رات کہتے تھے آج رکوع کی رات ہے, پوری رات رکوع میں گزار دیا. آج سجدے کی رات ہے, پوری رات سجدے میں گزار دیا. جو آپ کو جانتے تھے, زیادہ لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے, لوگ تو دیوانے ہی سمجھتے تھے, لوگ پاگل ہی سمجھتے تھے. تو جو جانتے تھے وہ کہتے تھے اویس ایک پوری رات تم قیام میں کھڑے رہتے ہو, پوری رات رکوع میں, پوری رات سجدے میں, تم تھکتے نہیں ہو. تھوڑا کبھی غور کرنا, 10 منٹ کا وہ جم کرنے والے لڑکے اگر 10 منٹ کا رکوع کر لیں تو وہ تھک جائیں گے, اس لیے کہ رکوع میں انسان کا سینہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے, اور انسان کے ہاتھ جو ہے اس کے گھٹنے پہ ہوتے ہیں, کمر بالکل سیدھی ہوتی ہے, انسان کو تکلیف ہونے لگتی ہے. جو پوری رات رکوع کرتا ہوگا کیا تکلیف ہوتی ہوگی. لیکن کسی نے کہا پوری رات رکوع سجدہ, تو کہتے ارے نادان, میں تو سوچتا ہوں کہ ازل سے لے کر ابد تک ایک رات ہو اور وہ اویس کو سجدے کے لیے مل جائے, کیونکہ میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہتا ہوں اور صبح ہو جاتی ہے, ایک مرتبہ سبحان ربی العالی کہتا ہوں اور صبح ہو جاتی ہے. میں تو دل بھر کے رکوع بھی نہیں کر سکتا, دل بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتا. اب لوگ کہتے ہیں ایک بار کہ سبحان ربی العظیم میں کیسے صبح ہو جاتی ہے, ایک بار کہ سبحان ربی العالی میں کیسے صبح ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں اگر خانقاہی راز لوگ اوپن کر دے تو لوگ کہیں گے کہ اب تم بھی جو اس قابل ہو گئے ہو کہ تمہیں بھی جو ہے وہ کسی پاگل خانے میں جانا چاہیے. لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں اشاروں کی زبان میں, یاد رکھنا مولائے کائنات فرماتے ہیں جب ہم سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو رب عظیم کو جب تک دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے. سبحان اللہ. اب وہ کیسے دیکھتے ہیں اس کی بحث اہل تحقیق نے کی ہے. یہاں کوئی محقق نہیں بیٹھا آپ کے سامنے, ایک فقیر بیٹھا ہے بس, اور بڑی بات نہیں کرتا. وہ تو خیر التابعین تھے, خیر التابعین. اویس قرنی, میرے آقا فرماتے تابعین میں سب سے بہترین میرا کوئی دوست ہے تو اس کو اویس قرنی کہتے ہیں, اور دوستوں کو عربی زبان میں محبوب کہتے ہیں. حضور میں تابعین میں میرا سب سے بہتر جو محبوب ہے وہ اویس قرنی ہے. اور آقا نے فرمایا ایک بندہ ہے, توجہ کرنا, ایک بندہ ہے میری امت میں جس کو برس کی بیماری ہے, سفید داغ کی برس کی بیماری. اس کی دعا سے وہ پوری بیماری اچھی ہو گئی, لیکن ابھی بھی اس کے ہاتھ پہ برس کا نشان ہے. گول سا بڑا سر, بکھرے ہوئے بال, بکھری ہوئی داڑھی, پھٹے پرانے کپڑے, بڑی بڑی اس کی آنکھیں, ہیبت ناک چہرہ. لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا حال یہ ہے کہ وہ دعا کرے تو اللہ میری امت کی مغفرت کر دے. آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کا محبوب ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ قبول کرے, وہ میرا دوست اویس ہے. جب بھی اویس تمہیں ملے, اویس کو ملنا اور اس سے دعا کروانا, کیونکہ وہ جس کے لیے دعا کرتے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. یہ سیدنا اویس قرنی کی شان, اویس قرنی کا مقام اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی شان خود بیان فرمائی. آقا فرماتے وہ ماں کا وفادار, وہ ماں کا فرما بردار, وہ صاحب حال, ماں کی خدمت میں ایسا منہمک ہوا کہ اور چیزوں کے لیے اس کو وقت نہ ملا, ٹائم نہ ملا. اس طرح کی باتیں احادیث میں کثرت کے ساتھ وارد ہے. تو اویس قرنی ماں پہ سب خرچ کرتے ہیں, پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں, روزانہ ہر دن روزہ رکھتے ہیں. ابھی رمضان شریف آئے گا,
یہی عاشقان رسول جو میلاد النبی کے جلوس میں کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ رمضان شریف میں کہیں گے مولانا 4 دن بھوکا رکھو تو رہ لوں گا لیکن گٹکے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا۔ ہنسنے کی بات نہیں، میں سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ واہ کیا عاشق رسول نکلا تو! عاشق تو جان دے کر کہتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا۔ آپ گٹکا نہیں چھوڑ سکتے، وہ بھی 12-14 گھنٹے کے لیے، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، بیڑی نہیں چھوڑ سکتے۔ حیرت کی بات ہے اویس قرنی کا حال یہ تھا۔ تو بہرحال حضرت اویس قرنی کبھی بے وضو نام محمد نہیں لیتے تھے، بلکہ لوگ ان کو دیوانہ سمجھ کے پتھر مارتے تھے۔ تو اویس کہتے تھے لوگوں بڑے پتھر نہ مارا کرو، چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو تاکہ تمہارا بھی کام چلے میرا بھی کام چلے۔ تو لوگ کہتے اویس بڑا عاشق رسول بنتا ہے، بڑا عاشق بنتا ہے، بڑے پتھروں سے کیوں ڈرتا ہے؟ کہ ڈرتا نہیں ہوں، بڑے پتھر مارتے ہو تو خون نکلتا ہے، خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو ٹوٹے گا تو بے وضو نام محمد کیسے دے سکتا ہے؟ یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، اویس کرنے کی بڑی شان، اللہ اکبر۔ ان کی کیا باتیں میں بیان کروں، کیا عرض کروں، لیکن ایک آخری بات بیان کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ اویس کرنے کا حال یہ تھا کہ روزانہ رات کو عبادت، دن کو اونٹ چراتے، سوتے ہی کم تھے، بلکہ نیند آتی تو اپنی آنکھوں پہ پانی ڈال کر کے کہتے اللہ نے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان کی چند کھجوریں ان کی غذا تھی، ان کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، بڑی بڑی باتیں مشہور ہیں۔ ایک دن وہ اپنی امی کے پاس آتے، صبح کو آگے کہتے امی حضور کی یاد آتی ہے، امی اجازت دو تو میں جاؤں؟ کہا کہ نہ بیٹا تم نے نہیں جانا۔ ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے اویس قرنی حضور سے ملنے 3 مرتبہ گئے، 2 مرتبہ گئے تو ملاقات نہیں ہوئی، تیسری مرتبہ گئے تو حضور کا وصال ہو چکا تھا۔ بہت اختلاف ہے ان کی زندگی میں، بلکہ اویس تو دعا کرتے تھے اے اللہ میں میرے محبوب کو جانوں، میرا محبوب مجھے جانے، باقی کوئی تیسرا مجھے نہ جانے، مجھے گمنام رکھ تاکہ کوئی مجھے جانا ہی نہ کرے۔ بلکہ اویس کرنی جب جاتے لوگ آپ کو پہچان لیتے تو آپ علاقہ بدل دیتے تھے، رہتے نہیں تھے، جنگلوں میں رہتے تھے۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں جس کو یار کا پتہ ملتا ہے وہ مخلوق سے بھاگتا پھرتا ہے۔ ہم تو مخلوق کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ آتے رہیں، ہے نا، لیکن جس کو یار کا پتہ ملتا ہے وہ ویرانہ ڈھونڈتا ہے۔ تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جسے یار کا پتہ ملے اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے، آپ نے ابھی شورا سے بھی سنا، اپنا جبہ دیا تھا فاروق اعظم کو، اور کہا تھا مولا علی سے بھی کہا تھا کہ اویس ملے تو اس کو جبہ دینا اور اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا۔ یہاں تھوڑا ٹھہر کے سوچو، اس روایت پر پوری امت متفق ہے کہ آقا نے اپنا جبہ دیا اور کہا دعا کرانا۔ جس کا نام لینے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ رسول اگر کسی سے دعا کروا رہے ہوں تو اس اویس کی شان کیا ہوگی، اس اویس کا مقام کیا ہوگا، اس اویس قرنی کا مرتبہ کیا ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، یہ منزل ملتی کیسے ہے؟ یاد رکھنا زبانی دعووں سے نہیں ملتی، عمل کے میدان میں قدم رکھنے سے ملتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں عشق رسول عطا کرے، محبت رسول عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام کہتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ماں کے پاس صبح کو آتے امی میں نے حضور سے ملنے جانا ہے، بہت یاد آ رہے۔ ماں کہتی نہیں بیٹا، وہاں بڑے بڑے عقلمند گئے تو دیوانے ہو گئے، تو پہلے سے دیوانہ ہے، تو جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ ان کے لیے تو ہزاروں ہیں، میرے لیے تو تیرے سوا کوئی نہیں۔ ماں نابینا تھی، بوڑھی تھی، چل نہیں سکتی تھی، ماں کی خدمت کرتے تھے، لیکن ماں نے منع کیا تو اویس کرنی نہیں گئے، دل پکڑ کے بیٹھ گئے۔ دوسرے دن پھر آتے، تیسرے دن پھر آتے، آتے ہی رہتے، بولتے ہی رہتے، روتے ہی رہتے۔ ماں حضور کی یاد آتی ہے، ماں حضور کے بغیر رہ نہیں پاتا، لیکن ماں منع کر دیتی تو رک جاتا، یا ایک بات رک جاتے۔ ایک بات کہتا ہوں، اگر آج نوجوان لڑکے
लड़के और लड़कियों को कहे ना माँ बाप कि भाई जिस लड़की के साथ तेरा अफेयर चलता है तूने उसके साथ शादी नहीं करना, तो माँ बाप से नौजवान लड़के लड़ने लगते हैं। कौन लड़ते हैं पता है? वही जो कहते हैं माशिके रसूल है। उवैस को माँ कह रही कि हुजूर से मिलने मत जाना, तो उवैस हुजूर से मिलने नहीं जाते। और हमारे माँ बाप कहते हैं कि तेरी पसंद की शादी नहीं करना, तो कहते हैं शादी के बाद तुमने उसको रखना है कि मैंने रखना है। लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़कियों को लेके भाग जाते हैं, लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती है। मैं कहता हूं नादान आशिकों का मसलब तो ये है, अगर माँ बाप कह दे कि नबी से मिलने न जाना तो वो बंदा रुक जा रहा है। माँ बाप कह दे कि उम्रा को मत जाना तो वो बंदा रुक जा रहा है। और हम कैसे आशिक रसूल कि माँ बाप का कहना तोड़ के शादियां कर रहे हैं, माँ बाप का कहना तोड़ करके उनका दिल दुखा करके लड़कियों को लेके भाग रहे, लड़कियां लड़कों के साथ भाग रहे। सुन लो ये भाग के शादी करने वालों, कभी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। अगर तुमने माँ बाप का दिल दुखा के शादी की है, कभी तुम्हें करार नहीं मिलेगा। बतौर बदुआ नहीं कह रहा हूँ, पेशिन गोई के तौर पे कह रहा हूँ। इसलिए माँ बाप को खुश रखना। आज अगर माँ बाप कहे ना दवा को पैसे दे, तो जो दोस्तों पे खर्च करता है वो माँ बाप को दवा के पैसे 10 बात सुना करके देता है। आज बेशुमार माँ बाप ऐसे हैं, आपके भिवंडी में भी होंगे, जो ब्रिज के नीचे खाने पीने को तरसते नजर आते हैं। आज बेशुमार माँ बाप ऐसे हैं जो मस्जिद के जीने पे बैठ करके भीख मांगते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे नादान तू आशिक रसूल बनने चला, जो माँ का आशिक न बन सका वो रसूल का आशिक क्या बनेगा? जो बाप का आशिक न बना वो रसूल का आशिक क्या बनेगा? याद रखो कहानी किससे और है, हकीकतें और है। और याद रखना अल्लाह के रसूल ने माँ बाप से वफा का हुक्म दिया। जो माँ बाप से वफा न करे वो रसूलुल्लाह से सच्ची वफा नहीं कर सकता। माँ ने कहा नहीं जाना बेटा। उवैस दिल पकड़ के बैठ जाते, नहीं जाते। माँ सोचती है मैं नाबीना हूँ। एक दिन उवैस, रोजाना का मामूल था, एक दिन उवैस आते, माँ जाऊं पैर पकड़ के। माँ ने सोचा ये रोज रोज की कहानी आज खत्म कर दूं। माँ ने कहा हाँ जाओ, हाँ जाओ। आपके सीरत निगारों ने लिखा है हाँ जाओ, लेकिन मैं तुझे सिर्फ 8 पहर का टाइम देती हूं। कितना? 8 पहर मतलब अपने हिसाब से 24 घंटे। 8 पहर में वापस नहीं आएगा, कभी मुआफ नहीं करूंगी, जा। उवैस करनी ने मां से जब इजाजत सुनी तो आओ देखा ना ताओ देखा। हजरत उवैस करनी नीचे शलवार होती थी और ऊपर कंबल होता था ऊंट के बालों का। और शलवार कैसी होती थी मैंने बताया, वो तहबंद शलवार वो चितड़ों से बनी होती थी। एक दिन वो चितड़े उठा रहे थे तो कुत्ता भौंकने लगा। उवैस करनी ने कहा अरे तेरी किस्मत का तुझे मिलेगा, मेरी किस्मत का तुझे मिलेगा, क्यों भौंकता है? उवैस करनी का हाल ये था, सूखा होठ, एक कंबल, भूखा पेट, दुबला पतला बदन, पतली सी कमर, आंखें रोबदार, चेहरा रोबदार, दाढ़ी में कंघी की फुर्सत, क्योंकि वो गलबे हाल में थे, जज्ब की कैफियत थी, अपने आप में नहीं रहते।